خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے مقدس متی اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، دنیا میں سے رحالت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جب کہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے اس سے کہا، اپنا لباس اتار اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے، اور جو کتانی کپڑا اپنی کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں سے کہا، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ تو ابھی نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تیرا مجھ میں کچھ حصہ نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی دھو۔ یسوع نے اس سے جواب میں کہا، جو نہا چکا اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسے ہی کیا کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں، اور نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم یہ باتیں سمجھ کر کے ان پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک ہو۔ میں تم سب کی بابت تمہیں نہیں کہتا جنہیں میں نے چنا ہے، انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر ایڑی اٹھائی ہے۔ اور اب اس کے ہونے سے پیشتر تمہیں جتاتا ہوں، جب تک ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یسوع یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبابدن میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اسے کہا کہ دریافت کر کہ وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر
جھک کر اس سے کہا، اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کر یہودا بن شمعون اسکریوتی کو دیا، اور لقمے کے ساتھ ہی وہ شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اسے سے کس لیے کہا، مگر بعض نے گمان کیا کہ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی۔ یسوع نے اسے سے کہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے مول لے لے، یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے، اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا، تم بھی ایسا ہی کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو پیار نہ کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر تم ایک دوسرے سے پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو کہ فصح کی شام پر ہمارے چرچ میں یہ گیت بھی گایا جاتا ہے۔ عشاء خوانی کے بعد اس نے سبھی رسولوں کے پاؤں دھوئے، تمام دنیا کے لوگ جانے، تمہارے کاموں سے لوگ جانے کہ تم ہو میرے شاگرد سارے۔ عشاء خوانی کے بعد اس نے سبھی رسولوں کے پاؤں دھوئے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو خدا ان کا کلام صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جب استاد ہوتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں کہ پاؤں دھوتا ہوں، تو تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو اور روح میں سرگرم رہا کرو۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں اور خداوند کی محبت میں قائم رہیں، کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو خداوند ہمیں اپنے کلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہیں۔ تو جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، میں سب سے التماس کروں گی کہ پلیز میرے ابو جو ہاسپٹل میں ہیں ان کے لیے بھی پرے کریں کہ خداوند انہیں زندگی تندرستی عطا کرے۔ ابھی وہ آئی سی یو میں ہیں، تو جیسے رات کو خدا کا شکر ہے کہ ان کا جو وینٹ ہے وہ آکسیجن ہے تو اس کو 5 پہ چل رہا تھا، تو کل مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ہمیں 9 پہ چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو سانس نہیں آ رہا، ان کے پھیپھڑوں میں پانی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہ اب جو ہے انہوں نے رات کے 1:30 بجے بولا کہ ابھی جو ہے ہم نے انکل کا جو وہ ہے 4 پہ کیا ہے آکسیجن، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بولا۔ تو ابھی ابو کا جو آکسیجن ہے وہ 4 پہ چل رہا ہے، تو ابھی میں پرے کرنے کے بعد جاؤں گی ہاسپٹل۔ تو پلیز جتنے بھی مسیحی بہن بھائی ہیں، میرے ابو کا نام کہ ان پاک دنوں میں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے تو یہ ہم اس کی یادگاری میں یہ مناتے ہیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے کس طرح ہمارے لیے اپنی جان دی اور کس طرح اس نے تمام دکھوں کو سہا۔ تو ہمارے دکھ اور تکلیفیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آسمان پر جانے سے پہلے کہ کل دنیا کا آسمان و زمین کا اختیار مجھے بخشا گیا ہے، تو بے شک خداوند ذبح کیا ہوا برا اس قدرت اور قدرت کے لائق ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو پلیز جتنے مسیحی بہن بھائی ہیں میرے ابو کے لیے دعا کریں اور
وہ جو سب کل اختیار رکھتا ہے، وہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائشی ہے کہ ہم خداوند کے اور نزدیک آ گئے، تو خداوند ہمیں ہر مصیبت سے بچا کے رکھے اور میرے ابو کو نئی زندگی عطا کرے۔ پلیز میرے ابو کے لیے دعا کریے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اور آپ سب کو نام بنام برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔